فرمائیے گا سباحت صاحبہ، اب ہم ایک مین جو سورہ مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں نازل ہوئی سورہ حجرات، جو ہمارے سلیبس میں بھی موجود ہے اور ہماری بچیوں کو باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، اس حوالے سے اگر اس تناظر میں دیکھیں تو سوال یہ ہے کہ اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی خبر کو یا اطلاع کو کوئی آپ کو کوئی خبر دے، اس کی تحقیق کے بغیر اس پر یقین کر لینے کا بالکل حکم نہیں ہے، کہ پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا کہ ظاہر ہے اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی فاسق اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ جی ہاں، یہ ایک بد امنی کا باعث ہے معاشرے میں، یہ ایک بڑا سبب ہے، اور اس وقت فی زمانہ میرے خیال سے انفرادی اور اجتماعی سطح دونوں پر ہم اس چیز کو فیس کر رہے ہیں، اور ہر بندہ اس کا شکار مجھے نظر آتا ہے۔ قرآن کریم نے بنیادی طور پر قرآن کریم نا ثمرہ بیان کر دیتا ہے، اس کا اینڈ جا کے اس کو جڑ سے پکڑ کے اس کی وجوہات اور اس کے سلوشن بتا دیتا ہے۔ ہمارے پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے، وہاں کے جو احکامات ہوتے ہیں بنیادی طور پہ وہ انسانی مزاج سے بخوبی واقف ہو کے دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اس کے اندر یہی فرمایا گیا کہ ایسی کوئی خبر جو تمہارے پاس فاسق لے کر آئے، پہلا تو قاعدہ بتا دیا گیا کہ خبر لانے والا عادل ہونا چاہیے، فاسق اور گناہگار نہیں ہونا چاہیے۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو کھلے عام جھوٹ بولتا ہو، گناہ کرتا ہو، تو وہ جب گناہ کرتا ہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو خبر کا اعتبار ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے شخص کی خبر کا اعتبار کریں جو فاسق نہ ہو، جس کا گناہ کھلے عام ہمیں نظر نہ آتا ہو، اور عادل شخص ہو جس کی خبر پر یقین کیا جائے۔ پھر اس سے اگلا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے اوپر یقین کر لو اور اس کے بعد پھر تمہیں حقیقت معلوم ہو تو تم پچھتاتے رہو۔ یعنی تم نے اس بات پر یقین کر لیا تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ کسی بھی کوئی غلط خبر پہنچتی ہے، ایک تو سب سے بڑا اس کا نیگیٹو پوائنٹ کہ وہ سچ نہیں ہوتا۔ دوسرا، عام طور پر خبر غلط پہنچانے کا مقصد دوسروں کے اندر، قوم کے اندر، لوگوں کے اندر افواہ پھیلانا اور ان کو بدگمانی کا شکار کرنا، ان کی پختہ سوچ کو متزلزل کرنا، ان کو ہلانا، جھنجھوڑنا، خوف کا شکار کرنا، امن عامہ کو خراب کرنا، اس کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے منع کیا گیا۔ صرف دو گروہوں کی بات نہیں، یہ بالعموم معاشرے کے امن کے لیے قاعدہ بنایا گیا، اور اس کا اطلاق فرد پہ بھی ہوتا ہے، آئلی نظام پر بھی ہوتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات پہ بھی ہوتا ہے، دوستوں میں بھی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ساس بہو کے درمیان بعضوں کا تیسرا بندہ خبر غلط لے کر آتا ہے، یا شوہر اور بیوی کے درمیان، یا دوستی خراب ہونے، رشتہ خراب ہونے کا سبب ہم جب بھی دیکھتے ہیں اس کا ریزن غلط خبر کا پہنچنا ہوتا ہے۔ عوام کے اندر انتشار پھیلانا، بد امنی پھیلانا، پھر اس کے بعد جب حقیقت پتہ چلتی ہے، غصے کا عالم تو کہاں پہنچا ہوتا ہے، تو اس پہ پھر کیا ہوتا ہے، جب حقیقت پتہ چلتی ہے تو پشیمان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور پھر غصے کے عالم میں بعض اوقات ایسے فعل سرزد ہو جاتے ہیں جن کا پھر بار اٹھانا بعد میں مشکل ہو جاتا ہے، شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی خبر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی خبر کو آگے پہنچا دیا جائے، یعنی بنا تصدیق کے۔ تو آپ کے علم میں یہ بات آنی چاہیے کہ جو شخص خبر لا رہا ہے وہ عادل ہو، خبر سچی ہو، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو آگے ڈیلیور کر سکتے ہیں، بالکل تحقیق کی سند تک جانے کے ساتھ۔ اور یہ وہ معاشرتی برائی ہے کہ جو معاشرے میں اس بری طرح پھیل چکی ہے، چاہے اجتماعی طور پر، خواہ وہ انفرادی طور پر گھریلو معاملات ہوں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، ملک کا نظام خراب ہو جاتا ہے جب کوئی ایسی افواہ اگر پبلک میں عام ہو جاتی ہے بلا کسی تحقیق کے، تو ہر جگہ پر اس برائی کا اطلاق ہو رہا ہے، اور اس کے تدارک کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مزید میرے پاس سوال موجود ہیں۔ اپنی قومی ایئر لائن PIA سے سفر کریں اور ہر سفر پر گولڈ سیو کریں، اپنے ملک اور اداروں کی ترقی میں ساتھ نبھائیں۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.